فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو۔ اگر آپ کہیں کہ میں تو امید نہیں رکھتا، تب بھی آپ کو رب سے ملنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مریں گے تو سب، اور ہر مسلمان، کہیں بھی کوئی مسلمان مرتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو پلٹ کر اسی کی طرف ہم کو جانا ہے اور رب سے ملنا ہے۔ یہ تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ رب سے ملنا ہے، یہ سوچ ہمارے ذہن سے نکل گئی کہ رب سے ملنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس دنیا میں ہم مستقل رہنے کے لیے آئے ہیں، ہم مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس دنیا کے اندر ہماری زندگی کتنی ہے ہم نہیں جانتے، ہم ٹیمپرری اس دنیا میں ہیں، کبھی بھی موت کا آہانی پنجہ ہمیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، اور داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے ہمیں یہاں سے جانا پڑ سکتا ہے۔ ہم کوئی نہیں جانتے کہ ہماری عمر کتنی ہے، ہماری زندگی کتنی ہے، آنے والے لمحات ہمیں نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہم میں کا کوئی یہ نہیں جانتا۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ موت برحق ہے، اور معبود برحق کی بارگاہ کے اندر ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور حاضر ہونا ہے۔ ہم اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے، ہزار ہم کاوشیں کر لیں کہ موت نہ آئے، لیکن قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اور ایک مقام پر تو رب قدیر جل جلالہ نے بڑی پیاری بات فرما دی اور انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو موت سے بھاگتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں، موت ان کو آ کر کے رہے گی۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، پھر مر کے جانا کہاں ہے؟ کس کے سامنے جانا ہے؟ کس کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ کس کے سامنے ہمارا مقدمہ پیش کیا جائے گا؟ کون ہمارا حساب کتاب لے گا؟ کون ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال پوچھے گا؟ وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا پالنہار حقیقی ہے، وہ ہمارا معبود برحق ہے۔ ہم یہ تصور ذہن سے نکال چکے ہیں کہ پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہ ہم سے پل پل کا حساب لے گا، یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کا بھی اللہ حساب لے گا۔ اور اس کو قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں۔ خوب مزے لے رہے ہیں آج اللہ کی نعمتوں کا، لیکن ان نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، کیا کیا تو نے اس کا؟ تجھے آنکھ دی تھی، کیا کیا تو نے اس کا؟ تجھے سانس عطا کی تھی، کیا کیا تو نے اس کا؟ تجھے ہاتھ اور پیر ہم نے عطا کیے تھے، کیا کیا تو نے اس کا؟ ان ساری چیزوں کا سوال کل بروز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا ہم سے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے مالکی یوم الدین کہا گیا، یوم جزا کا مالک، یوم دین کا مالک، قیامت کا مالک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے صحابہ لرز جاتے، کانپ جاتے، ڈر جاتے، گھبرا جاتے۔ جنت کی بشارت مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے باوجود بھی ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب خالی خیال آ جاتا تھا کہ خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ہم تو اس طریقے سے بے باک بن چکے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں اور خدا کو جواب ہی نہیں دینا۔ اتنی بڑی جان اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہاتھ پیر جیسی دولت عطا فرمائی، اناج عطا فرمایا، پانی عطا فرمایا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، تو مولا پوچھے گا تو صحیح نا۔ آپ اگر کسی مزدور کو، کسی کام کرنے والے نوکر کو اگر 2000 روپے دیتے ہیں تو آپ اس سے حساب مانگتے ہیں
کہ کیا کیا تُو نے اس 2000 روپے کا. بیٹے کو پیسہ دیتے تو حساب مانگتے بیٹا تُو نے اس کا کیا کیا. تو کیا جس کریم نے زندگی عطا فرمائی وہ نہیں پوچھے گا کہ تُو نے کیا کیا؟ کیا وہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے میری عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کس طریقے سے کیا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ، دل سب کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا، اور پوچھے گا میرے بندے ان کاموں کو، ان نعمتوں کا استعمال تو نے کس کے اندر کیا؟ اب آپ سوچیں، اللہ والوں کے دماغ میں یہ تصور رہتا کہ ملنا ہے خدا سے، کھڑا ہونا ہے خدا کے سامنے. ارے میاں اتنا سوچو، افسر کے سامنے کھڑے ہونے سے پیر کانپنے لگتے ہیں، تو اس خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں؟ وہ رب ذوالجلال کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہ قہار و جبار کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اور اللہ اکبر، جب یہ آیت کریمہ کبھی نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو طبیعت کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تمہارا رب دیکھنے والا ہے. یہاں بعض مفسرین فرماتے ہیں دیکھنے سے مراد کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ آدمی جو دوربین سے، یا یوں فرمایا گیا کہ جیسے کوئی شکاری کسی کا شکار کرنا ہو تو بالکل ایک دم نگاہ لگا کر کے اس کے اوپر شکار کرتا ہے، تاک لگا کر کے رکھتا ہے، ایک نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوتی. میرا مولا ہمیں اس طرح سے دیکھ رہا ہے، ہماری کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں. ہزار ہم پردوں کے اندر رہ کر، چار دیواریوں میں چھپ کر، لوگوں سے چھپ کر کچھ کرنا چاہیں، مولا سے نہیں چھپ سکتے، رب سے نہیں چھپ سکتے. اللہ والوں کو ذوق بندگی اس لیے نصیب ہوتا تھا کہ وہ اس تصور کو سامنے رکھے ہوئے تھے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، معبود برحق کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے پوری زندگی کا جواب دینا ہے. اب قرآن نے آگے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ ملاقات ہوگی، لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رب سے ملاقات ہو جائے، اس لیے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اگر اس کو دیکھ لیں تو اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ کل بروز قیامت ان کو جنت کا مزدہ دیا جائے گا، تب بھی ان کے چہرے پر مسرت نہیں ہوگی. ان کو اللہ عز و جل نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، تب بھی ان کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر نہیں آئیں گے. تو فرمایا جائے گا، رب قدیر ارشاد فرمائے گا میرے ان بندوں سے پوچھو کیا جنت میں کسی چیز کی کمی ہے کہ یہ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے مولا ہم نے جنت کے لیے عبادت نہیں کی تھی، ہم نے تو اس لیے عبادت کی تھی جس کے بندے ہیں اس کو دیکھ لے، جب تک تجھے دیکھ نہیں لیں گے ہمیں قرار نہیں ملے گا. یہ ان بندوں کی کیفیت ہوگی. کیا وجہ ہے کہ میدان جنگ میں جانے والا اللہ کا بندہ جب راہ خدا کے اندر اپنی جان دے دیتا ہے تو یہی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جسے قیامت کے دن مولا ارشاد فرمائے گا، لوگوں سے کہے گا رب دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ سارے جنتی کہیں گے نہ بابا اب دنیا میں نہیں جانا، بس جنت ہی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن جب راہ خدا میں جان دینے والے شہید سے کہا جائے گا دنیا میں جانا ہے، تیری تمنا ہو تو بتا، تو شہید کہے گا مولا میری تمنا یہ ہے تو دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج، میں جاؤں اور تیری راہ پہ سر کٹاؤں. جو مزہ تیری راہ میں جان دینے کے اندر ہے وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ادھر بندے کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، ادھر معبود برحق کا دیدار اسے نصیب ہو جایا کرتا ہے. سوچو آپ. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ارمان ہوتا ہے اپنے رب سے ملنے کا، تو قرآن نے فارمولا دیا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس وہ نیک عمل کرے، وہ نیک عمل کرے. جب وہ نیک عمل کرے گا، اچھے کام کرے گا،
अल्लाह की बंदगी करेगा, इबादत मुआमलात और अखलाक के अंदर परफेक्ट होगा, तो फिर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब वो अपने माबूद से मुलाकात करेगा तो उसकी कैफियत क्या होगी जानते हैं? अल्लाहु अकबर। उसकी कैफियत ये होगी, वो मेहमान होगा और अल्लाह उसका मेजबान होगा। कुरान कहता है यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफदा, क़यामत के दिन मुत्तकी लोगों का हश्र अल्लाह इस तरीके से फरमाएगा कि अल्लाह मेजबान होगा और मुत्तकी अल्लाह का मेहमान होगा। तो जब बंदा अल्लाह की बारगाह में पूरी जिंदगी अल्लाह से डर कर, गुनाह से बचकर, नेकियां करके जब वो हाजिर होगा तो फिर वहां पोजीशन क्या होगी? ये वो बंदा है जिसने दुनिया में अपनी चाहत की फिक्र नहीं की, बल्कि हमेशा दुनिया में यही सोचता रहा मेरा मौला क्या चाहता है, उसकी पसंद क्या है। तो ऐ फरिश्तों सुन लो, जिंदगी भर इसने मेरी खुशी का ख्याल किया और अपनी जिंदगी को मेरी रजा के मुताबिक गुजारा। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसको सिर्फ बख्शा ही नहीं, बल्कि सुनो मेरे महबूब पर यह आयत करीमा लेकर के पहुंच जाओ और इन लोगों को बशारत दे दो, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। अब जिंदगी भर जो मेरी खुशी चाहे थे, आज मैं उनकी खुशी चाहूंगा, वो जो कहेंगे मैं उनकी तमन्ना पूरी कर दूंगा। ये कयामत में कैफियत होगी।